بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مطالعہ پاکستان کے حوالے سے مسلمانان بر صغیر کی جد و جہد کا نتیجہ۔ جد و جہد کوشش کو کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے کس طرح سے جد و جہد کی اور کیسے جو ہے انگریز یہاں پر وارد ہوا۔ بنیادی لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس خطے میں جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے، جس کو پاک و ہند کہا جاتا ہے، اس میں دیگر اقوام بھی تجارت کی غرض سے آیا کرتی تھی اور امپورٹ ایکسپورٹ کے نام پر ایک بزنس کیا جاتا تھا۔ جو چیزیں یہاں پر وافر ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنایا ہے۔ گلوبل ولیج کیسے بنایا ہے؟ ایک خطے کے اندر ایک شے کو وافر مقدار میں پیدا کر دیا اور دوسرے خطے میں اس شے کی کمی کر دی تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکیں۔ اور آج سے تقریباً 2500 سال پہلے ارسطوٹل نے کہا تھا، ایک بہت بڑا مفکر تھا یونان کا، اس نے کہا تھا مین از اے سوشل اینیمل، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور ضرورتیں جڑی رہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن کیا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عرب کے لوگ بھی یہاں پر آیا کرتے تھے اور یورپین کنٹریز بھی یہاں پر آیا کرتی تھیں اور یہاں سے گرم مسالہ جات اور دیگر چیزیں لے جایا کرتے تھے، اور ان کے ہاں جو سائنس، صنعت و حرفت میں جو ترقی ہو چکی تھی وہ چیزیں یہاں پر لا کر کے فروخت کیا کرتے تھے۔ 1703 میں جب انگریز یہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے بر صغیر کے اندر کوئی مرکزی حکومت اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے۔ 635 کے قریب ریاستیں موجود تھیں یہاں پر، اور ان پہ حکومت جو کرتے تھے وہ راجے مہاراجے کیا کرتے تھے۔ مہا کہتے ہیں بڑے کو، بڑے راجے کو حکومت کیا کرتے تھے، اور مرکزی حکومت جو تھی وہ کمزور تھی۔ انگریز نے سوچا کہ یہ تو سونے کی چڑیا ہے۔ بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر، اس ٹیریٹری کے اندر اس حد تک دولت موجود تھی کہ ترازو کے اندر بادشاہ کو ایک پلڑے میں بٹھایا جاتا اور دوسرے پلڑے کے اندر سونا، چاندی اور زیورات، ہیرے، جواہر، ان سے بادشاہ کو تولا جاتا تھا اور اس کو صدقہ خیرات کیا جاتا تھا۔ اس حد تک بر صغیر کے اندر دولت موجود تھی۔ جہاز سازی میں، بحری جہاز بنانے میں بر صغیر کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے اور یہاں پر مرکزی حکومت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ تجارت تو ہم کریں گے، لیکن تجارت کی آڑ میں کیوں نہ اس ملک کے اوپر، اس خطے کے اوپر قبضہ کر لیا جائے۔ تو اس وقت ایک بادشاہ جس کا نام فروخ سیر تھا، اس سے ملنے کے لیے انگریزوں کی ایک ٹیم گئی تو بتایا گیا کہ بادشاہ ملنے سے قاصر ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے۔ انگریزوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان سے ملوا دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بادشاہ وقت کی کسی کام آ سکیں۔ اس وقت ایلوپیتھی جو تھی وہ یورپ میں انٹروڈیوس ہو چکی تھی۔ انہوں نے بادشاہ کا علاج کیا، بادشاہ ٹھیک ہو گیا، اور وہی بادشاہوں والا انداز فروخ نے بھی اپنایا اور کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ انہوں نے اپنے اسی منصوبے کے تحت کہا کہ ہم دیار غیر میں ہیں، ہم دوسرے ملک میں ہیں، دوسرے علاقے میں ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اسلحہ رکھ سکیں اپنی حفاظت کے لیے۔ بادشاہوں والا انداز بادشاہ نے اپناتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، اور یہ اپنے تجارتی کوٹھیوں کو اسلحے سے بھرنا شروع ہو گئے۔ جب اندازہ ہوا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں تو نواب سراج الدولہ بہت بڑا نام ہے، اور یہ نواسا تھا علی وردی خان کا۔ ہسٹری کے اندر دونوں ہی نام جو ہیں وہ بڑے محترم سمجھے جاتے ہیں، اور ٹیپو سلطان جو کہ بیٹا تھا حیدر علی کا، جب ان دونوں نے سرنگا پٹم میں اور بنگال میں ایکٹیویٹیز دیکھی انگریزوں کی تو ان کو ٹھیک نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کہ انگریزوں کو اپنے علاقوں سے نکالنا چاہیے، اور یہ نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئی، کیونکہ کسی دوسرے کے گھر میں جا کر لڑنا اور اس سے جیتنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انگریزوں کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے، لیکن مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری پیسہ ہے، اور بہت بڑے بڑے نام، ان میں میر جعفر اور میر صادق کا نام آتا ہے، وہ غدار تھے اور وہ انگریزوں سے مل گئے، اور انگریز کے ہاتھ میں یہ چابی لگ گئی کہ مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری پیسہ ہے۔ انہوں نے جرنیلز کو خریدنا شروع کر دیا۔ فوج جو ہے وہ خود نہیں لڑا کرتی، بلکہ فوج کو جرنیل لڑایا کرتا ہے۔ جرنیل نے غلط چالیں چلی، پاسے پلٹے گئے، اور بالآخر مسلمانوں کی سرخی ہوئی، اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے ٹیپو سلطان بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا، لیکن بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے
جو تھا وہ ہمارا اقتدار جو تھا وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا. ہم نے برصغیر پر کم و بیش 1000 سال حکومت کی ہے، جس میں تقریباً 800 سال بہت رخشندہ اور بہت روشن ہے. پھر ہمارا اقتدار جو تھا وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا. ہم نے ایک آخری جنگ لڑنے کی ٹھانی، جنگ آزادی، اس کو کہا جاتا ہے 1857 کی جنگ آزادی. اس 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان تو تھے ہی فرنٹ پہ، ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، اور سکھوں کا ایک بہت بڑا نام بھگت سنگھ، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا جنگ آزادی میں. ہندو بھی اس میں شامل تھے. ہندو بنیادی طور پر زیادہ لڑنے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ یہ لوگ گوشت سے دور رہتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں نے ساتھ تو دیا، لیکن جنگ آزادی میں ایسے کھل کر ساتھ نہیں دیا جیسے دینا چاہیے تھا. اس میں بھی شکست ہوئی، کیونکہ انگریزوں کے ہاتھ میں ایک چابی لگ چکی تھی، وہ یہ کہ وہ مسلمان جرنیلوں کو خرید لیا کرتے تھے. اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حقیقی طور پر جو قبضہ ہوا برصغیر کے اوپر، وہ قبضہ انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اس سے پہلے بھی حکم تقریباً انہیں کا چلتا تھا، لیکن مکمل طور پر حکومت کی باغ ڈور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور انگریزوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی. تو مسلمانوں کا جو اقتدار کا چراغ تھا وہ گل ہو چکا تھا. یہ تھی ایک جد و جہد کی ایک داستان جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.